قال یا ابلیس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، ما لک الا تکون مع الساجدین، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ گزاروں میں شامل نہیں ہوا؟ اچھا یہ یاد رکھیے گا، یہ سجدہ تعظیمی ہے، یہ سجدہ عبادت نہیں ہے، اور سجدہ تعظیمی اگلی امتوں میں غیر اللہ کے لیے حلال تھا، جائز تھا۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے، ان کے ماں باپ نے کیا، لیکن اس امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہو چکا ہے حدیث کی روح سے۔ جو لوگ حجیت حدیث کے قائل نہیں ہیں نا، ان کے لیے بہت بڑا یہ علمی امتحان ہے۔ انہیں کہیں گے قرآن میں تو انسان کا انسان کو سجدہ تعظیمی کرنا، فرشتوں کا انسان کو سجدہ تعظیمی کرنا یہ ثابت ہے، تم بتاؤ۔ جو ذرا ہٹ دھرم قسم کے لوگ ہیں وہ پھر ضد میں آگے کہتے ہیں جی ہم تو قائل ہیں انسان کا انسان کو سجدہ ہو سکتا ہے، اور جو ذرا علمی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ قرآن میں نہیں لیکن یہ سنت سے ثابت ہے۔ ہم کہتے ہیں بس یہ سنت اور حدیث یہ ذریعہ ہے، کیونکہ قرآن حکیم تو اس حوالے سے خاموش ہے۔ اگرچہ قرآن پاک میں اشارتاً ذکر ہے لیکن کوئی ناسخ و منسوخ اس حوالے سے نہیں آیا ہوا۔ قرآن حکیم میں ذکر ہے کہ سجدہ کرو اس ذات کو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو۔ اس سے آپ زیادہ سے زیادہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ سورج اور چاند کو سجدہ نہیں کرنا، لیکن خود یہ والا سجدہ تو رپورٹ ہوا ہے، اور دوسرا وہ تو مکی صورت میں ہے، یہ تو مدنی صورتوں میں آیا ہوا ہے۔ ناسخ و منسوخ والے چکر میں بھی یہ والی چیز کا کیا کریں گے آپ؟ الٹیمیٹلی آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ سنت کے بغیر قرآن حکیم کی جو تفسیر والا معاملہ ہے وہ آپ نہیں کر سکتے۔ سنت کو ماننا قرآن کو ہی ماننا ہے، جس میں سجدہ تعظیمی کی حرمت شامل ہے، جو ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں آئی کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کرے اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ تو یہ سجدہ تعظیمی تھا جو اس امت میں حرام ہو چکا ہے، اگلی امتوں میں جائز تھا، اس لیے کوئی اس کی پلی نہیں لے سکتا کہ وہ کوئی شخص اپنے پیر کے آگے جھکے اور کہے کہ جی وہ فرشتوں نے بھی تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ اس امت میں یہ سجدہ تعظیمی حرام ہو چکا ہے۔